رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 73 تک اولاً مختصر طور پر پڑھیں گے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اس کے تفصیلی واقعے کی طرف جو بقیہ رہتا ہوگا اس کو کل ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایک مکمل واقعہ ہے جو ان 7 آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 67 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والے کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ اس کے بعد فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ہوا کچھ یوں کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا جس کا نام تھا عامیل۔ اس کو اس کے چچا زاد بھائی نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو اٹھا کر کسی دوسرے محلے میں پھینک دیا۔
اب اس کام سے اس کے دو ارادے تھے. سادہ لفظوں میں وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنا چاہتا تھا. ایک تو یہ کہ یہ مر جائے گا، اس کی وراثت لے لے گا. دوسرا یہ تھا کہ اس محلے والوں پر قتل کا دعویٰ کر کے وہاں سے دیت مال بھی لے لیا جائے گا. یعنی دونوں اعتبار سے پیسے لیے جائیں گے. اب ہوا یہ کہ جب اس نے قتل کر کے اس کو پھینک دیا، اب تلاش جاری ہوگی قتل کیا کس نے. اب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ ایک لاش ہے، پتہ نہیں چل رہا اس کو قتل کس نے کیا. تو آپ کوئی بتائیں طریقہ کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کس نے قتل کیا، ہمیں نہیں مل رہا. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ ہمیں حقیقت حال ہمارے اوپر واضح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارا جائے. مقتول بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ان کی حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ مقتول کا زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتانا اور گائے کا ٹکڑا، اس میں آپس میں کیا مناسبت ہے. یعنی گائے کے ٹکڑے کا زندہ کرنے سے کیا تعلق ہے. ان کی چھوٹی عقل میں یہ بات نہیں آئی، لیکن چونکہ رب کا حکم تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ اللہ کا باقاعدہ حکم ہے، میں تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں. اچھا، جب انہیں تسلی ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ گائے کیسی ہے. اور انہوں نے گائے کے بارے میں سوال کر کر کے خود ہی اپنے لیے قیودات بڑھاتے رہے. تو ان کو پھر کہا گیا کہ جو بار بار سوال، جیسے ہم نے ابھی آیات کے اندر پڑھا ترجمے میں کہ انہوں نے کتنے سوال کیے، بالآخر جو بات یہ طے پائی کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر کی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے. اس کے بدن پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، ایک رنگ ہونا چاہیے اس کا، اور ایسا رنگ ہونا چاہیے جو آنکھوں کو خوشی دے، آنکھوں کے لیے اٹریکٹو ہو وہ. اور وہ پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، اور پیلا رنگ بھی گہرا پیلا ہونا چاہیے. اور گائے ایسی ہونی چاہیے جس نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، نہ کبھی پانی کو اٹھانے کے لیے وہ استعمال ہوئی ہو. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس کی راہ اس کو پالیں گے. پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی. اب گائے کی جب تلاش کو شروع کی تو گائے ان کو مل گئی، اور وہ پورے علاقے میں ایک ہی گائے تھی. اب اس گائے کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندہ تھا بنی اسرائیل کے اندر، اس کا ایک ہی بیٹا تھا. اس نے ایک گائے لی، اس نے یہ کیا کہ اس گائے کے اوپر اللہ کے نام کی مہر لگائی اور کہا یا اللہ اس گائے کو میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب یہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو اسے واپس لوٹا دینا تاکہ اس کے دنیاوی اعتبار سے اس کے کوئی کام آ سکے. تو ایسے کیا، اس والد نے گائے کو پکڑا اور چھوڑ دیا. اب اللہ کی کرنی یہ ہوئی وہ شخص انتقال کر گیا، وہ نیک بندہ. یہ بچہ بڑا ہوا، یہ بھی نیک تھا، اور اس کے اندر نیکی، عام نیکیوں کے ساتھ ایک نیکی یہ تھی کہ وہ والدہ کا فرما بردار بہت زیادہ تھا. اب اس کی والدہ نے اس کو اپنے بیٹے کو بتایا کہ تیرے والد نے تیرے لیے گائے چھوڑی تھی، جا کے تو اللہ کا نام لے کر اس کو آواز دے، وہ تیرے پاس آ جائے گی. تو بیٹا گیا جنگل میں، اس نے اللہ کا نام لے کر اس گائے کو بلایا، وہ گائے اس کے پاس آ گئی. بیٹا لے کر گھر آ گیا. اب والدہ نے کہا کہ بیٹا اس کو بیچ لو 3 سونے کے سکوں میں، کیونکہ اس وقت گائے کی مارکیٹ ویلیو 3 سونے کے سکے تھے. اب 3 سونے کے سکوں میں کہا کہ بیچ آؤ.
لیکن والدہ نے جاتے ہوئے کہا بیٹا جب تمہارا سودا ڈن ہو جائے نا تو مجھ سے پوچھ کے سودا کرنا ہے، ریٹ بھی بتا دیا، لیکن کہا کہ جب بات طے ہو جائے تو مجھ سے پوچھ کر اس کے سودا مکمل کرنا ہے۔ اب یہ بچہ لڑکا جاتا ہے مارکیٹ کے اندر اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے، کہتا ہے کہ یہ کتنے کی ہے؟ اب جب اس نے کہا کہ 3 دینار کی، وہ کہتا ہے میں 6 دینار میں لوں گا۔ وہ ایک شخص خریدنے والا کہتا ہے میں نے 3 میں نہیں لینی، میں نے 6 میں لینی ہے۔ اچھا کہ چلو 6 میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن میں والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ کہتا نہیں، اگر دینی ہے تو 6 میں، والدہ سے کوئی نہیں پوچھنا۔ کہ نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ والدہ کے پاس آتا ہے کہ ایک بندہ 6 دینار کا کہہ رہا ہے۔ تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے تم 6 دینار کی دے دو، لیکن جب سودا ہو جائے نا، پھر سودا آخری پھر مجھ سے آگے پوچھنا ہے کہ دے دوں یا نہ دوں۔ تو وہ بچہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں جی 6 دینار کی۔ وہ کہتا نہیں میں 12 دینار میں لوں گا، لیکن والدہ سے نہیں پوچھنا۔ تو کہتا نہیں والدہ سے تو پوچھنا ہے۔ پھر یہ بچہ پھر آتا ہے اپنی والدہ کے پاس کہ وہ 12 دینار کہہ رہا ہے۔ تو اس کی والدہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی انسان نہیں، وہ فرشتہ ہے جو اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کی والدہ اپنے بیٹے کو کہنے لگی بیٹا اب اس کے پاس جانا اور اس شخص کو کہنا تم ہمیں مشورہ دو کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو وہ اصل میں فرشتہ تھا۔ اب اس کے پاس وہ لڑکا دوبارہ آتا ہے اور کہتا ہے تم بتاؤ کہ ہم بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اس کو تم ابھی نہ بیچو، اس کو روکے رکھو اپنے پاس، بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے تمہارے پاس خریدنے کے لیے، تم اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں جتنا سونا بھر دیا جائے، اس کی کھال میں جتنا سونا آ جائے اس کے مطابق اس کی قیمت ہوگی۔ اب وہ گھر لے آیا، پھر بنی اسرائیل تلاش کرتے کرتے، چونکہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے ساری قیودات بڑھائی تھی، تو اب ایک ہی گائے تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر گائے ان کے حوالے کر دی گئی اس قیمت کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا اجر دیا۔ اب یہ والا جو واقعہ ہے اس کے اندر دیکھیے جو ہمیں باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو شرعی احکامات ہوتے ہیں اس میں بے جا بحث یہ مشقت کا باعث ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اگر بحث نہ کرتے تو جو گائے بھی ذبح کر دیتے کافی ہو جاتی، اور یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل نے آخر میں آ کے جو کہا انشاءاللہ، اگر انشاءاللہ نہ کہتے وہ کبھی بھی گائے نہ حاصل کر سکتے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کی ایک کبھی حرکت بھی بیان کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ گائے کو ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی مجبور ہو کے یہ کام کر رہے تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا قتل کس نے کیا ہے، اپنے امیر بندے کو بچانا چاہتے تھے۔ تو اور دوسرا وجہ یہ بنی کہ اب گائے مہنگی بہت ہو چکی تھی، تو اب وہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا کرے، لیکن بامر مجبوری یہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک عظیم اپنی نشانی دکھائی، جسے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھاتا ہے، وہ نشانی یہ تھی مردوں کو زندہ کرنا۔ اب اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کو اس میت پر مقتول پر مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہی میرا چچا زاد بھائی، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قصاص میں پھر اس کو سزا دی، قتل کیا گیا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ یوں ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ایک رہنمائی تھی، دلیل تھی، جو لوگ اس کی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس طرح بندے کو زندہ کر سکتا ہے تو بعد میں بھی بندے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اور فرمایا یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، یعنی ہماری سمجھ کے لیے اس میں بہت سی باتیں سمجھنے کی ہے
کہ ایک تو ہمیں زندہ کیا جانا ہے اور دوسری زندہ کرنے کے بعد ہم سے حساب بھی لیا جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔